آپ جوانی میں عیاشی کرو گے، عاشقیاں کرو گے، اور تمنا رکھ رہے ہو شادی کے وقت میں کہ آپ کو نیک اور دیندار اور کنواری لڑکی ملے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زناکار مرد کا نکاح زناکار عورت سے ہی ہوگا یا پھر مشرک سے ہوگا. آپ جیسے اخلاق والے ہو آپ کو اسی اخلاق والی لڑکی ملے گی. لہذا بیٹیوں کے بچانے کے سلسلے میں اگر آپ فکر مند ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بچائیے، بچوں کے مستقبل، ان کی جوانی، ان کی نوجوانی کی حفاظت کیجیے. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے. صلاۃ و سلام ہو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین بہنوں اور پیارے بچوں، اسلام میں کلمہ پڑھنے والے ہر شخص کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بچوں کی اہمیت اپنی جگہ، ان کی تعلیم اور تربیت اور ان کی بہتر نشو و نما کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے، حکم دیا ہے. نوجوانوں کی اہمیت، بزرگوں کی اہمیت، عورتوں کی اہمیت، ادھیڑ عمر کے لوگوں کی اپنی الگ اہمیت ہے. سب کے لیے تعلیمات. زندگی کا کوئی گوشہ اسلام نے ادھورا نہیں چھوڑا ہے. ہر مقام پر، ہر ایک اعتبار سے لوگوں کی تعلیم، تربیت اور دینی نشو و نما کی تعلیم دی گئی ہے، اس کا لحاظ رکھا گیا ہے. پچھلے کچھ سالوں سے آپ نے ایک نعرہ سنا ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ. کچھ دیندار اور غیور لوگوں نے اس نعرے کو اس شہر سے ایک تحریک کے طور پر شروع کیا. بیٹی بچاؤ ایمان بچاؤ. اور اس کے بہت سارے اچھے نتائج اور ثمرات بھی نکل کر آ رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی، بہنوں کی عزت اور عفت اور ان کے ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. آج اسی موضوع کا ایک طریقے سے ایک حصہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. عنوان آج کے خطبے کا یہ ہے کہ بیٹا سدھارو، بیٹی کا ایمان اور بیٹی کو بچاؤ. بچوں کے اور بچیوں کے بگاڑ کے بہت سارے اسباب، یا اگر بچیوں کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو نوجوان بچیوں کے ارتداد کی جو وجوہات ہیں، مرتد ہونے کی جو وجوہات ہیں، کئی وجوہات آپ سب کو معلوم ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بچیوں کی اپنی الگ فرمائشیں، ان کی خواہشات، ان کی تمنائیں، اور ان کے اپنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں اپنے لائف پارٹنر کو لے کر کے. اپنے ہونے والے شوہر سے متعلق ان کی کچھ سوچ ہوتی ہے. ایک وقت تھا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور آپ نے تو بہت کچھ دیکھا ہوگا، کہ اچھی خاصی پڑھی لکھی خوبصورت بچی کو ایک گنوار نوجوان کے حوالے کر دیتے ماں باپ، اور وہ خوشی خوشی اس رشتے کو قبول کر کے زندگی نبھا لیتی. اس کو شوہر کی خوشی میں، اپنی خوشی، ماں باپ کی رضامندی میں اپنی رضا رکھنا وہ اپنا ایمانی فرض وہ سمجھتی تھی. اب وہ زمانہ نہیں رہا.
جب سے تعلیم عام ہوئی ہے اور تعلیم کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا زمانہ اور موبائل ہاتھ میں آیا ہے، ہر بچی کی الگ اپنی خواہش اور فرمائش ہے، اور جو پریکٹیکلی معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان چیزوں کو بہت گہرے طریقے سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ لوگ فکر مند بھی ہیں اور فکر مند ہونا بھی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آج ہمارے خطبے کا جو موضوع اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لڑکیوں کے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے کیا ہمارے نوجوانوں کے اندر وہ صلاحیتیں آ رہی ہیں یا پھر ہمارے نوجوان اس سے کچھ پیچھے رہ رہے ہیں۔ بہت ساری باتیں انشاءاللہ مختصر انداز میں مختصر طور پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان کو آپ کے لیے آپ کے سامنے ان کلمات کو رکھنے کے لیے آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچہ جب بڑا ہوتا ہے، بلوغت کی دہلیز پر آ رہا ہے، تو ماں باپ کی مشغولیتیں کچھ زیادہ ہو جاتی ہیں، اور ماں باپ اپنے بچوں سے متعلق فکر مند رہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے پیسہ جماؤں، کماؤں اور اس کی تعلیم پر خرچ کروں۔ اس لیے والد محترم کیا کرتے ہیں، وہ اپنی مشغولیات کو بڑھا لیتے ہیں، اپنے کاروبار کو پھیلانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ بچپن میں والد کی جو نگاہ بچے پر تھی وہ لڑک پن آتے آتے مشغولیات کی وجہ سے وہ نگاہ دور ہو رہی۔ تو اس وجہ سے لڑک پن سے بچہ جب 9th میں ہے، 10th میں ہے، یا انٹرمیڈیٹ یا پی یو سی کر رہا ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے جس کے اندر بچوں کے اندر بہت زیادہ بگاڑ آ رہا ہے، نوجوانوں میں بگاڑ آ رہا ہے، اور کئی اعتبار سے بگاڑ آ رہا ہے۔ نوجوانوں میں ایک چیز جو دیکھ کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر اور تعلیم یافتہ نوجوانوں کے اندر عقیدے کے سلسلے میں سدھار آ رہا ہے۔ آپ دیکھو مسجدوں کے اندر، جمعوں میں، دیگر نمازوں میں، دروس کے اندر نوجوانوں کا ماشاءاللہ دن بدن ایک جم غفیر نظر آ رہا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری سب کی کوششیں بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ جو ہے کسی قدر قبول کر رہا ہے، اس کے مثبت فائدے آ رہے ہیں، لیکن اتنے پر رکنا نہیں۔ کام بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ ہے۔ تعلیم کے دوران بچوں کے اندر بہت زیادہ اخلاقی خرابیاں اور خامیاں آ رہی، جس کی وجہ سے ان کے عمل میں، ان کی صحت میں اور ان کے اخلاق میں کئی اعتبار سے بگاڑ آ رہا ہے۔ اور یہ 3 وجوہات ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک نوجوان کئی اعتبار سے کمزور ہو رہا ہے، اور یوں دیکھا جائے یا دوسرے اعتبار سے، موضوع کے اعتبار سے اگر ہم سوچ کر دیکھیں تو نوجوان ریجیکشن ہو رہا ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے، اس کو نکار دیا جا رہا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے تعلیمی دور کا یہ جو ایرا ہے 9th 10th اور پی یو سی کا، پھر اس کے بعد اپنی تعلیمی دور کو چننے کا جو زمانہ ہے، اس میں خود پر بہت زیادہ کنٹرول رکھے۔ اب کسی بھی قوم کی تبدیلی کے واقعات کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا۔ جب توحید پرست لوگوں پر زمین تنگ کی جانے لگی، ظلم و ستم اور جبر و تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا، تو کچھ نوجوان تھے جو اس علاقے سے نکل کر کے پہاڑ میں جا کے غار میں پناہ لیے تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی۔ 309 سال کی نیند کے بعد جب وہ باہر آئے تو زمانہ بدل چکا ہے، کرنسی تبدیل ہو چکی ہے، بادشاہ تبدیل ہو چکا ہے،
تو یہ نوجوانوں کا معاملہ ہے جو دین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے لیے شہر کو چھوڑ کر کے الگ گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں کہا گیا کہ انہوں نے بتوں کو توڑا ہے اور لوگوں میں عام ہو گئی خبر کس نے توڑا، تو لوگوں نے کہا انا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک جوان یا نوجوان کا ذکر ہم نے سنا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا نام ابراہیم ہے. تو کسی بھی معاشرے کے سدھار کے سلسلے میں جوان اور نوجوان ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں. ان کا سدھرنا اور ان کا بگڑنا قوم کے سدھار اور قوم کے بگاڑ کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تو جو نوجوان تعلیم کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اس دور سے گزر رہے ہیں، 9th میں 10th میں PUC میں، ان کو اپنے آپ پر بہت زیادہ کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا جو فتنہ اس زمانے میں آتا ہے یا اس دور میں آتا ہے وہ لڑکپن ہے. جوان ہو رہے ہیں، خواہشات اور امنگیں جاگ رہی ہیں، ہارمونل بیلنس چینج ہو رہا ہے. ایک انسان کو جوان ہوتے ہوتے اس کی طرف اس کے ذہن اور دماغ میں لڑکیوں اور عورتوں کی چاہت اور رغبت پیدا ہو رہی ہے. اس زمانے میں اس کے ہاتھ میں موبائل بھی آ رہا ہے. اب وہ لگا ہوا ہے، وہ تعلیم سے دور، وہ عاشقی کے چکر لگا رہا ہے، وہ عاشقی کے چکر کاٹ رہا ہے، لڑکیوں کے پیچھے پڑا ہوا، یہاں وہاں کھڑا سیٹیاں بجا رہا ہے، چھیڑ خانی کر رہا ہے. اب جب کسی انسان کے اندر شہوانی مادے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونے لگتا ہے. اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر کیا اور بچوں سے متعلق ان کی نصیحتوں کا ذکر کیا. کہا کہ وہ خود نمازوں کے پابند تھے اور بچوں کو اپنے نمازوں کا حکم دیتے تھے، بچوں کو نماز کی تعلیم دیتے. کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تعلیم دیتے تھے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے جب اسی قوم کے اندر بگاڑ آیا تو اس بگاڑ کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. واتبعوا الشہوات، اور شہوتوں کے پیچھے لگ گئے. معلوم یہ ہوا کہ شہوتوں کے پیچھے لگنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے غافل ہو جاتا ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر کاربند رہیں، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں، نمازوں کے پابند رہیں. خواہشات اپنی جگہ ہے، وقت پر اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے وہ پوری ہو جائیں گی اور آپ کا نکاح ہوگا اچھے اور نیک اور دیندار گھرانے میں ہوگا. آپ جوانی میں عیاشی کرو گے، عاشقیاں کرو گے اور تمنا رکھ رہے ہو شادی کے وقت میں کہ آپ کو نیک اور دیندار اور کنواری لڑکی ملے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زناکار مرد کا نکاح زناکار عورت سے ہی ہوگا یا پھر مشرک سے ہوگا. آپ جیسے اخلاق والے ہو آپ کو اسی اخلاق والی لڑکی ملے گی. لہذا بیٹیوں کے بچانے کے سلسلے میں اگر آپ فکر مند ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بچائیے، بچوں کے مستقبل، ان کی جوانی، ان کی نوجوانی کی حفاظت کیجیے. اگر انسان جوانی کی دہلیز پر آتے آتے عاشقیوں کے پیچھے لگ گیا، بد اخلاقیوں کے پیچھے لگ گیا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تعلیم سے دور ہوگا، تعلیم میں اس کی دلچسپی نہیں رہے گی. ایک تو اللہ کے ذکر سے غافل ہوا، دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ وہ تعلیم سے دور ہوگا، تعلیم میں اس کی دلچسپیاں کم ہو جائیں گی. وہ اپنا ورک گھر میں بیٹھ کر کے اپنے جو بھی اس کو اسائنمنٹ بنانا ہے یا بھی جو بھی اس کو پروجیکٹ تیار کر کے اپنے کالج یا اسکول میں پیش کرنا ہے وہ اس کو مکمل طریقے سے نہیں کر پائے گا. نتیجتاً تعلیم میں کوتاہی کے سبب اس کے اندر صلاحیتوں کی کمی واقع ہونے لگے گی. وہ پہلے تو بہت ٹیلنٹڈ تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا فتین تھا، لیکن جیسے ہی وہ عاشقی کے چکر میں لگا اس کے اندر ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے غفلت آ گئی، دوسرا یہ کہ اس کی صلاحیتوں کے اندر کمی اور کوتاہی آنے لگی. اس کا ٹیلنٹ کم ہو رہا ہے. ماں باپ فکر کر رہے ہیں کہ بچہ ہمارا بڑا ذہین ہے، بڑا ٹیلنٹڈ ہے،
ہمیشہ 10 تک ڈسٹینیشن لاتا تھا، پی یو سی آتے آتے جو ہے وہ خراب ہونے لگے، اس کی تعلیمی معیار گر رہا ہے. اب لوگ دم کروانے والوں کے پاس جا رہے ہیں، بھئی بچے کو اچھا پڑھ رہا تھا، کسی نے کرا دیا کیا، کسی کی نظر لگ گئی کیا؟ اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہا ہے اور اس کے اندر تعلیمی اور دینی دونوں اعتبار سے گراوٹ آ رہی. لہذا بچیوں کی حفاظت کے لیے بچوں کو بچانا اور ان کی تعلیم کو بچانا اور نوجوانوں کو اپنی جوانی کی حفاظت کرنا ضروری. نوجوانوں کے اندر جیسے جیسے وہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں، ایک اور چیز جو ان کے اندر خرابی پیدا کر رہی وہ برے دوستوں کی سنگت. انسان کے دوست جیسے ہوں گے، انسان کے اوپر اپنے دوستوں کا اثر ویسے ہی پڑے گا. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. شاعر کہتا ہے کہ میں نیک لوگوں کو پسند کرتا ہوں، بھلے میں نیک نہیں ہوں، ممکن ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت سے میرے اندر صلاحیت آ جائے، میرے اندر صلاح آ جائے، میرے اندر سدھار آ جائے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے دوستوں کا جب آپ انتخاب کر رہے ہیں تو اچھے دوستوں کا انتخاب کریں. برے دوستوں کا انتخاب کریں گے تو کیا کیا عادتیں آئیں گی آپ کے اندر؟ آپ دھیرے دھیرے سب سے پہلے سگریٹ کے عادی بن جاؤ گے. اور آلموسٹ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں اور پہچانتا ہوں، شاید ہی کوئی بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو اس لت سے بچے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے. تنہائی میں پی رہے ہیں، کوئی شان سے ایک ہوٹلوں میں بیٹھ کر پی رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے چہروں پر بال نہیں اگے اور ان کا ایکشن دیکھو، ہوٹلوں کے اندر چبوتروں پر بیٹھے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ ڈال کر کے ایسے سگریٹ کے کش لے رہے ہیں جیسے یہ ایک دو چار اضلاع کے جو ہے مطلب ڈی ایم وی ایم ہو جائیں گے یا کوئی بڑے علاقے کے ڈان ہیں. ان کا ایٹیٹیوڈ تو دیکھو، پینے کا انداز دیکھو، ان کے اندر یہ سب اخلاقی گراوٹ کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کا ایٹیٹیوڈ چینج کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ان کی سنگت غلط. ان کو ذہنی طور پر شیطان نے اتنا مخمور کر دیا ہے، وہ ہے کچھ نہیں، اس کے جسم پر گوشت کا آپ کو ہڈیوں کے اوپر جو ہے پاؤں انچ گوشت نہیں ملے گا، مگر ان کے ایکشنز دیکھو تو ایسے لگے گا کہ بہت بڑا پہلوان ہے. کیونکہ برائیوں میں لگ کر اس کی صحت خراب ہو چکی ہے اور جناب چاہتے ہیں کہ اس کو لڑکی بہترین ملے، ہیروئن کی طرح خوبصورت ملے اور دیندار جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ملے. اور عادتوں کی شروعات غلط دوستوں کی وجہ سے کیا ہو رہی ہے کہ وہ سگریٹ پی رہا ہے، گٹکا، اور علاقوں کے اندر مختلف قسم کی ایسی جھاڑیاں ہیں جہاں بیٹھ کر کے نوجوان جو چیزیں ہم کو سننے میں آ رہی ہیں، دیکھا تو نہیں ہے لیکن دیکھنے والوں نے، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بچے گانجے کے شکار، چھوٹے چھوٹے بچے شراب کی لت کے شکار ہیں، مختلف قسم کے میڈیسینز لے کر کے نشہ کر رہے ہیں. اور نشے کی اتنی اقسام میں نے سنی ہے، آپ کے سامنے اگر اس کو واضح کر کے بیان کرو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نوجوان اس کو دیکھ کر کے بگڑتا ہوا شخص مزید بگڑ جائے، اس لیے اپنی زبان کو روک رہا. مختلف چیزیں جو آپ کے اسباب اور اپنے سامان میں استعمال آپ ریپیئرنگ کے طور پر اپنے گھروں میں کر رہے ہیں، ویسی چیزوں کو لے کر کے نوجوان نشہ کر رہا ہے. نشے کی لت میں بالکل دھت ہو چکا ہے، اس کو اپنی صحت کا خیال نہیں، اپنے ایمان کا خیال نہیں، اس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، اس پر اللہ، اس کے اندر، اس کے دلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے دلچسپی نہیں ہے. اس کو نہ اپنے والدین کی فکر ہے، نہ اپنے گھروں میں موجود بہنوں کی فکر. اب یہ اخلاقی گراوٹ اگر آئے گی تو کیا نتیجہ ہوگا؟ بہت خراب اس کے نتائج نکلیں گے. محض نشے کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ چکے ہیں، محض نشے کی لت کی وجہ سے کئی لوگوں کو ان کی جاب سے بے دخل کر دیا گیا، محض نشے کی وجہ سے کئی ماں باپ نے اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے، اپنے جائیدادوں سے بے دخل کر دیا، محض نشے کی وجہ سے کئی نوجوانوں کو اسکول اور کالج سے نکالا گیا. کتنے نقصانات ہو رہے ہیں اس کے، اور آپ کی نجی زندگی پر اس کا اثر پڑ رہا ہے. یہ کیوں آئی عادتیں آپ کے پاس؟ آپ تو خود جا کر کے نشہ خریدے نہیں،
آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے تھے, اس نے پہلے سب سے پہلے آپ کو سگریٹ کے کش مارنا سکھائے, پھر وہاں سے آپ کا پروموشن ہوتا گیا. اب آپ اس دہانے پر ہیں کہ جہاں سے سدھرنے کی گنجائش ہے بہت کم. تو اس لیے اب اگر کوئی لڑکی سے یہ کہا جائے کہ لڑکا ہے, دیندار باپ کا بیٹا ہے, باپ نمازی ہے, لڑکی پوچھے گی لڑکا کیا ہے؟ لڑکی پوچھے گی لڑکا کیا ہے, اس کے اندر اخلاق کیا ہے, اس کے اندر دینداری کا معیار کیا ہے, وہ کتنا نمازیں پڑھتا ہے, کیا اس کے اندر نشے کی عادت ہے. اور باقاعدہ ہر لڑکی کو اور اس کے والدین کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ والدین کو آپ دیکھ رہے ہیں, خاندان دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن ساتھ میں جس لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کا آپ بیاہ کرانا چاہتے ہیں اس کے اخلاق کو دیکھیے, اس کے کردار کو دیکھیے, اس کے بارے میں جانچیے. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جس کے تمہارے پاس کوئی ایسے لڑکے کا پیغام آئے جس کی دینداری اور اخلاق سے آپ راضی ہیں تو آپ اپنی بچیوں کی شادی کرا دیں. بیٹی بچانے کے سلسلے میں ایک اور بات یہ ہے کہ نوجوانوں کو مستحکم معاش کی ضرورت ہے. ایک بات اور سن لیجئے کہ اگر کوئی شخص گٹکا کھانے کا عادی ہو اور آپ عادی نہیں ہیں, آپ بس میں سفر کر رہے ہوں اور آپ کے بازو ٹرین میں یا بس میں وہ بیٹھ کر کے گٹکا چبا رہا اور تھوک رہا ہے. پہلے سفر میں آب و ہوا مقدر ہو رہی ہے, بس کی بدبو الگ, وہ ٹرین میں موجود بدبو الگ, اور اس میں آپ کا پڑوسی آپ کو گٹکا کھانے والا بھی. اگر آپ اس کے عادی نہیں ہیں تو آپ 2 منٹ کے لیے بھی اس کی سنگت برداشت نہیں کرتے. یہ پاک دامن لڑکیاں, یہ پاک دامن ہماری بہنیں, ہماری بچیاں جو گھروں میں رہتی ہیں, ان سب لتوں سے دور ہے. یہ اور بات ہے کہ بہت ساری بچیوں کے اندر بھی نشہ اور لت خوری, یہ سب چیزیں آ چکی ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن بالعموم 90 to 95% بچیاں ہماری جو ہیں وہ ان لتوں سے بہت دور ہیں, جبکہ 90 to 95% نوجوان ان لتوں سے پھنسا ہوا ہے, انہی لتوں میں پھنسا ہوا ہے. اگر یہ بدبودار جسم اور بدبودار منہ لے کر کے سگریٹ پی کر کے جا رہا ہے اپنی بیوی کے پاس, تو یہ نیک اور دیندار بچیاں پتہ نہیں کیسے برداشت کرتی ہیں. اور یہی بری عادتوں کی وجہ سے کئی رشتے ٹوٹ بھی رہے, اور کئی لڑکیاں سوچتی ہیں چلو بھائی اس کے اندر کچھ اچھائی ہے, برداشت کر لے کے چلی جاتی ہیں. بچے ہو گئے تو بچیوں کی خاطر بچیاں برداشت کر رہی, اولاد کی خاطر اس کی آپ کی گندی بدبو برداشت کر رہی. تو یہ چیزیں ماحول اور معاشرے کے اندر دیکھنے کو مل رہی. اب اگلی جو بات ہے نوجوانوں کو, بچیوں کو اور بچیوں کے ایمان کے بچانے کے معاملے میں, وہ نوجوانوں کا مستحکم معاش. حلال روزگار کی تعلیم اسلام نے دی, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے شمار مقامات پر کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم حلالا طیبا, حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ. 2 الگ الگ شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگائی, حلال اور پاک. حلال کا مطلب آپ رشوت سے نہیں کمائیں گے, آپ سود سے نہیں کمائیں گے, سود پر قرض لے کر کے نہیں کمائیں گے, چوری نہیں کریں گے, دھوکہ نہیں دیں گے, اچھے کو ردی میں ملا کر کے ردی مال اچھے کے ساتھ نہیں نکالیں گے, لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے. زمینات کے سلسلے میں آپ کے اندر جو ہے بدماشیاں نہیں ہوں گی. یہ حلال کمائی کا معاملہ ہے. ایک تو یہ, دوسرا آپ حلال کما رہے ہیں لیکن کھائیں گے کیا؟ کمائی حلال کی ہے لیکن جو چیز آپ خرید کر کے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی حلال ہونی چاہیے. آپ حلال کمائی سے شراب نہیں خرید سکتے, آپ حلال کمائی سے گھٹکا نہیں خرید سکتے, آپ حلال کمائی سے سگریٹ کی خرید آپ فروخت دونوں حرام. آپ کما رہے ہیں حلال تو کھائیے بھی حلال. پاک چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. کون سی دنیا کی ایسی ریسرچ ہے جو سگریٹ اور بیڑی اور اس قسم کی گٹکوں کو جو ہے پاک اور حلال کہتی ہو؟ ساری دنیا اس پر لکھ کر کے بیچ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے مختلف قسم کی تباہ کن بیماریاں ہو سکتی ہیں, کینسر ہو سکتا ہے, فلاں ہو سکتا ہے. پھر بھی لوگ ہیں کہ اس کی لت میں لگے ہوئے ہیں. تو حلال کمائی کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار موقعوں پر اپنے اصحاب کو حلال کمائی کی تعلیم دی.
دھوکہ دینے سے منع فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بخاری اور مسلم کی جو روایت آتی ہے اس میں کیا بیان کیا کہ اگر آپ سچائی کے ساتھ کاروبار کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دیتا ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. اپنے عیب کو واضح کر کے سچائی کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے, تو پھر آپ کے کاروبار میں خیر و برکت آئے گی. اور اگر جھوٹ بولا, دھوکہ دیا, مُحِقَتْ بَرْكَتُ بَيْعِهِمَا, کاروبار کی برکت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. حلال کمائی کے سلسلے میں نوجوانوں کو سوچنا چاہیے. اگر وہ اپنی نوجوانی کی عمر سے مختلف قسم کے عادتوں میں, برائیوں میں پھنسے ہوئے, تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ تعلیمی معیار سے ان کے اندر گراوٹ آئے گی, ان کی صلاحیتیں کم ہوگی, تو صحیح اعتبار سے وہ نہ کاروبار کر سکیں گے, نہ صحیح جاب ان کو مل سکے گی. اب جتنے بھی ویسے تعلیم اتنی عام ہو چکی ہے, تعلیم کے سلسلے میں لوگوں میں جیسے میکینیکل انجینئرنگ کی جو ہے اب سے 10-12 سال پہلے بہت زیادہ ہوا چلی, تو ہر کوئی اپنے بچوں کو میکینیکل ڈپلوما اور میکینیکل انجینئر بنا. اب نتیجہ یہ ہوا کہ گلبرگے کے ہر محلے کے اندر کم سے کم 10 سے 15 بیکار میکینیکل انجینئر آپ کو ملے. پھر میڈیکل کی ہوا چلی تو ہر کوئی اپنے بچوں کو میڈیکل کرانے کے پیچھے لگے ہوا. پھر تعلیم کے سلسلے میں بچوں کو اور اپنے والدین کو بہت سوچ سمجھ کر کے فیصلے لینا چاہیے کہ کون سی چیز کہاں کہاں کیسے کیسا کام کرتی ہے اور کس کس کے پیچھے کیسے کیسے اسباب اور ذرائع بنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے میں ایسی پلاننگ کے بہت ساری روایات اور احادیث ہم کو ملتی ہیں. خود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر صحابی تھے, ہجرت کر کے آئے تو بھائی چارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا دیا تھا. تو بھائی چارہ جیسے ہی ہوا تو حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ مجھے مارکیٹ بتائیے, میں جا کر کے تجارت کرنا چاہتا ہوں, میں ایک تاجر انسان ہوں, میں تجارت کروں. تو تجارت پر مسلمانوں کو اور خصوصاً نوجوانوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ تاجر ہیں تو اپنے بچوں کو تجارت کے گر سکھائیے, تجارت کا ہنر سکھائیے اور تاجر بنائیے. تعلیم بہت دلائیے, ضرور دلائیے, لیکن تجارت کے ہنر سکھائیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اچھی تعلیم ملے گی تو انسان اچھی جاب اس کو ملے گی. وہ اگر صلاحیت مند ہوگا, ٹیلنٹڈ ہوگا اور ساتھ میں اس کے پاس تعلیم بھی ہوگی تو اس کو مختلف لوگ اچھی اچھی تنخواہوں پر جاب دیں گے. اس ملک میں بھی ملیں گی, باہر بھی ملیں گی. اور اگر تعلیم نہیں ہے اور تجارت سے بھی انسان دور ہے تو پھر تیسرا ایک آپشن, انسان کو چاہیے کہ کچھ ہنر مند بنے, کوئی بھی ہنر سیکھے. اسلام میں کوئی بھی ہنر عیب زدہ نہیں ہے. اسلامی اعتبار سے کوئی بھی ہنر عیب والا نہیں ہے. اگر آپ گھڑی بناتے ہیں تو آپ کا وہ ہنر ہے. اگر آپ جوتے سینے کے کاریگر ہیں, موچی کے جیسا باہر بیٹھ کر کے اگر سیرے تو لوگ عیب دار سمجھتے ہیں. اگر آپ کسی کمپنی میں جوتے بنانے کی کمپنی میں کام کریں اور آپ کو جوتا بنانا آتا ہے تو آپ کو عزت کی نوکری ملے گی. نظریے کا فرق ہے, کام وہی ہے. ہنر سیکھیے. اگر خاندانی تجارت نہیں ہے, بہتر تعلیم نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس چوتھا آپشن لیبر کا ہے. چوتھا آپشن آپ کے پاس لیبر کا. اور لیبر اگر آپ بنیں گے تو وہاں بھی حلال کمائی ہے, لیکن لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. کمائی حلال, محنت کر رہے ہیں, اپنا خون پسینہ ایک کر کے آپ کما رہے ہیں. اگر آپ حلال کا لقمہ اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہت زیادہ خیر سے نوازے گا, برکتوں سے آپ کو نوازے گا. جب انسان معاش کو مستحکم کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس تجارت کے لیے پیسہ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے اور ہنر بھی نہیں ہے, تو تجارت کرنے کے لیے انسان ایک غلط قدم اٹھاتا ہے. وہ یہ کہ بینکوں کے پاس اور فائنانسروں کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے سود پر قرض لیتا ہے. آپ کو پتا ہے سود کی لعنت کیا ہے؟ سود کے 40 درجے, اس کے گھنونے پن اور اس کے گھٹیا پن کے, اس کے گناہ کے جو ہے بدترین درجے جو ہیں 40 درجے. اور سب سے کم درجہ کیا ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے منہ کالا کرے تو جو گناہ ہے اس کا سب سے کم گناہ ہے. آپ سودی لت میں پھنس رہے ہیں جا کر کے. اور سب سے بڑی لعنت کیا ہے سود کے معاملے میں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اگر آپ سود پر پیسہ لوگے تو آپ کاروبار کر کے آپ سکھ سے جی پاؤ گے نہیں.
آپ اللہ تعالیٰ سے جنگ مول چکے ہو، آپ کی کوئی مدد کرنے کے لیے آئے گا تو اس جنگ میں آپ کے ساتھ وہ بھی زد میں آئے گا. تو لہٰذا بھیک مانگنا کبھی جائز ہے، لیکن سود پر پیسہ لینا جائز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے، لیکن بعض ایک موقع پر اجازت دی. اور کئی اصحاب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مانگنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ چیزیں دی، کچھ اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت بھی فرمائی. تو وقت ضرورت بھیک مانگنا جائز ہے، لیکن وقت ضرورت سود پر قرض لینا جائز نہیں. تو لہٰذا نوجوانوں کو اپنا معاش مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. حلال طریقے سے کمائیں، حلال چیزوں میں اپنا پیسہ خرچ کریں، چاہے جاب کریں، چاہے اچھی تعلیم حاصل کریں، یا کہیں پڑھائیں، یا پھر آپ مزدوری کریں. تو بیٹیوں کو بچانے کے سلسلے میں نوجوانوں کا اخلاق مند ہونا، نوجوانوں کا دیندار ہونا اور نوجوانوں کا معاشی طور پر مستحکم ہونا ضروری ہے. ورنہ یہ بچیاں اپنے طور پر اپنا دماغ لڑا کر کے سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہی ہیں اسی اعتبار سے اپنے لیے وہ شوہر تلاشیں گی. اور ایسا کئی مرتبہ ہوا ہے کہ توحید پرستوں کی بچی ہے، مشرک لڑکے کے ساتھ اس کے تعلقات، کبھی مشرک کلمہ پڑھنے والا ہے تو کبھی غیر مسلم مشرک ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اس وجہ پر بھی ہم تمام کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نوجوانوں سے میں پھر سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ان تمام بیماریوں میں، برائیوں میں اور لتوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے آج ہی توبہ کیجیے. بہت بری لعنت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رجس کہا. خمر کو اللہ تعالیٰ نے، شراب کو، نشے کو اللہ تعالیٰ نے رجس کہا اور کہا کہ انہ من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس سے بچو اگر آپ کامیابی چاہتے ہو. اگر آپ نشے سے بچو گے، جوے سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. اور نشے کی لت میں پڑو گے، جوے کی لت میں پڑو گے، حرام کمائیوں میں پھنسو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بالکل بھی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نوجوانوں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوجوانوں کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے دین کی طرف اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی طرف نوجوانوں کو راغب ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور ہماری بچیوں کے دین کی، عزت کی، ایمان کی اور عفت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور دینی اور اسلامی بنیادوں پر ہم تمام کو رشتے کرنے اور کروانے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. مریضوں کو شفاء کلی اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. جو قرضے کے بوجھ تلے دبے اللہ تعالیٰ ان کو قرضوں سے نکلنے کے لیے آسان راستے عطا فرما دے. جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ پڑھ کے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. صلی اللہ علیہ النبی.